الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے لیے یا مجھے اپنے میں سے کمزور اور ضعیف لوگوں کو تلاش کر کے دو، اس لیے کہ تم ان کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ اور اس معنی اور مفہوم کی دیگر احادیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر معاشرے میں مال و دولت کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے جو تفاوت پایا جاتا ہے، جو فرق پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہوتا ہے، معاشرتی طور پر وہ زیادہ مضبوط حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم مال دیا ہوتا ہے اور معاشرتی طور پر عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی حیثیت کمزور لوگوں کی ہے، ان طبقات میں سے ہے جو طبقات بہت زیادہ مضبوط تصور نہیں کیے جاتے. پہلی اور بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی معاشرے میں موجود عزت، مرتبے، مال اور دولت کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص سے ممتاز اور برتر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہتری، برتری اور ممتاز ہونے کا جو کرائٹیریا مقرر کیا ہے وہ تقوی اور خوف خدا کی بنیاد پر ہے. جو شخص اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہو، چاہے اس کے پاس مال زیادہ ہو یا اس کے پاس مال کم ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ ہے اور وہی اعلیٰ اور برتر ہے. اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا یا کم ڈرتا ہے، اللہ کی بتلائی اور حدود کا خیال نہیں کرتا، دین کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، چاہے اس کے پاس اقتدار ہی کیوں نہ ہو، طاقت ہی کیوں نہ ہو، بہت سارا مال ہی کیوں نہ ہو، وہ پست طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بدتر ہے. یہ دین اسلام کا بڑا واضح طور پر ایک بنیادی اصول ہے، اور یہ ایک بنیادی تعلیمات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت سے بیان کی ہے، اور ایک نہیں متعدد نصوص جو ہیں وہ اس پر دلالت کرتی ہیں. ظاہر بات ہے اس کے باوجود معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت دی ہوتی ہے، بہت زیادہ مال دیا ہوتا ہے، وہ مضبوط حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ اثر و نفوذ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی ایک ذرا ممتاز حیثیت ہوتی ہے. اور اس کے برعکس دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مالیاتی طور پر، معاشی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں. یہ تقسیم بہرحال معاشرے میں موجود ہے، اور دین اسلام کا یہ مزاج بھی ہے کہ محض اس وجہ سے کسی شخص سے نفرت نہ کی جائے کہ اس کے پاس دولت ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنا کرم کیا ہوا ہے. یہ بھی ایک عجیب سا طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے اور طرز فکر ہے کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی اپنی نعمت دی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے کوئی مال و دولت عطا کیا ہے، جسے کوئی منصب عطا کیا ہے، تو بسا اوقات معاشرتی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی بلا وجہ ان لوگوں کے بارے میں ایک نفرت، ایک منفی سوچ اور رویہ جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسلام کا مزاج یہ بھی نہیں ہے. جسے اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس کی نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، نظر بد سے اس کو بچانا چاہیے، اپنی نظر لگنے سے بھی انسان کو بچانا چاہیے. جو دین اسلام نے طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. محض کسی شخص کا مالدار ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے. اللہ نے اگر اس پر اپنی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ بلا وجہ اس کے بارے میں فکر مندی اور طرح طرح کی باتیں کریں. اسی طرح اللہ نے جس کو غریب بنا دیا ہے
تو اس کے بارے میں بھی محض اس وجہ سے کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس مادی معاشی وسائل قدر کم میں، تو اس وجہ سے اس سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی تعلق بنانے اور بگاڑنے میں یہ چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کا اور اس سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ چونکہ اللہ نے مجھے بڑا طاقتور بنایا ہے، اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے شجاعت بھی دی ہے، کمانڈر بھی ہوں، جہاد بھی کرتا ہوں، تو ان کے اپنے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ شاید کسی جگہ پر اٹھتے بیٹھتے انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کا اظہار کر دیا ہوگا، تو انہیں یہ زعم ہوا یا گمان ہوا کہ میں فلاں فلاں شخص سے، یا جو قدر کمزور لوگ ہیں مالی طور پر، میں ان سے بہتر مسلمان ہوں، ان کے کہیں یہ تعلی جیسے کہتے ہیں نا ایک خیال آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہاں یہ فکر پروان چڑھ رہی ہے، تو اپنے کسی بھی صحابی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی اگر سوچ اور فکر کا شائبہ بھی محسوس کرتے تھے تو آپ نے فوراً یہ بات بتائی کہ تم اپنے کمزور طبقے ہیں نا جو تمہارے معاشرے کے، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات میں جو میرا اور آپ کا مال ہے، اس مال کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ نے مال نہیں عطا کیا ان کا حق ہے، حق معلوم للسائل والمحروم، یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے کہ کسی شخص کا کسی دوسری شخص کی مدد کرنا کسی انسانی ہمدردی اور جذبے کے تحت، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اسلام نے جو بڑی اصولی بات بیان کی ہے وہ یہ حق معلوم، یہ حق ہے۔ اور آج کل کے دور میں ظاہر بات ہے کہ جہاں پر حقوق پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کمزور اور مساکین جو ہیں، وہ لوگ جن کو معاشی طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ ان کا حق ہے ان لوگوں کے مال میں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا کر رکھا ہے۔ تو یہ کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوتا، یہ کوئی کسی پر کسی اگر کی مدد کر رہا ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے صورت میں، تو یہ کوئی کسی شخص پر احسان نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کی طرف سے کوئی کرٹسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ حق معلوم للسائل والمحروم، یہ بڑی اہم بات ہے، دینے والوں کے لیے بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پر لینے والوں کو بھی اس بات میں بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں۔ آج ظاہر بات ہے موضوع جن کو دیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے کہ لینے والے ضعفاء اور مساکین کے لیے کیا آداب ہیں۔ حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی گربان میں ہاتھ ڈالنا ہے، حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دی ہوئی نعمتوں کو چھیننا ہے، اس کے اپنے آداب ہیں، اسے کسی وقت انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اس وقت دینے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دوسرے کا حق ہے جو میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور اگر آپ کے پاس کسی کا حق پڑا ہو تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ مقروض ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر میرے اور آپ کے پاس کسی کا حق پڑا ہوا ہے اور وہ کسی اور کا حق ہے اور ہمارے پاس ہے، تو ہم اس حق کے حوالے سے مقروض ہیں، ہم نے وہ ادا کرنا ہے، ہم نے وہ دینا ہے، اور اگر ہم سے وہ حق ضائع ہو جائے تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اوپر ایک چٹی پڑتی ہے کہ ہم نے وہ حق دینا تھا، کسی کا حق پڑا ہوا تھا ہمارے پاس مگر ہم سے ضائع ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت پوچھیں گے اس حوالے سے۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات اور اہم نقطہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بھی فرمایا، اس حدیث میں فرمایا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا، جن کو تم غریب سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ یہاں زندگی بسر کرتے ہیں، معاشرے میں جی پاتے ہیں، اصل میں ان کی وجہ سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر محدثین نے اس حوالے سے تفصیلی بحث کی ہے کہ یہ جو بات ہے نا، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مدد کر رہا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اکثریت نے یہ لکھا ہے کہ ان کی وجہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور عمومی طور پر دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک غریب اگر کسی دوسرے کے لیے دعا نہ بھی کرے نا کہ یا اللہ فلاں بھائی کو مال دے دے، اس کے لیے نہ بھی کرے، اپنے لیے تو کرتا ہے نا، یا اللہ مجھے مشکل سے نکال، تو اللہ اس دعا کو اس انداز میں قبول کرتا ہے کہ اس کا حق کسی اور کو دیتا ہے، اور اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کا حق واپس آ کے اس تک لوٹائے۔ یہ اس کی دعا کی وجہ سے اس شخص کو بھی رزق مل رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہاں تک بات نہیں گئی اور کہا کہ انہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنصرون، تمہاری مدد بھی فرماتا ہے، تمہاری نصرت بھی انہیں غریب لوگوں کو ایسے فرماتا ہے۔ تو کسی کو یہ سمجھ کے کہ یہ تو جب بھی ہم کوئی مشورہ کرتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی جد و جہد کرتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی انیشیٹو لیتے ہیں، یہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، نہ کنٹریبیوشن ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے، نہ بیچارے چونکہ مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو جسمانی طور پہ بھی بہت سارے لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ نقطہ بھی سمجھنے کا ہے، یہ صرف ضعفاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ صرف مالی کمزور کو نہیں کہتے، جسمانی کمزور، معاشرتی طور پہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جنہیں کسی وجہ سے بھی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں معاشرے کی دوڑ سے، تو وہ ضعفاء حکم کے حکم میں شامل ہیں۔ تو بسا اوقات انسان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ سارا کام جدوجہد تو ہم کرتے ہیں، فرنٹ لائن
پہ تو ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، سارا اہتمام تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا تم ان کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوتے، آ کر تمہاری مشاورت میں نہیں شامل ہوتے، جہاں تم مال لٹا رہے ہوتے ہو، کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہو تو اس میں شامل نہیں ہو رہے ہوتے، اصل میں اللہ کی جو نصرت آ رہی ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس وجہ سے ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، اور اس وجہ سے ان کو اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہم تھوڑے سے برتر ہیں اور یہ تو بس ٹھیک ہے جی، یہ بھی جی رہے، ان کا بھی جگہ۔ یہ طرز فکر جو ہے کسی طور پر اچھا طرز فکر نہیں ہے۔ انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ چاہے اس کی معاشرتی اور معاشی حیثیت کچھ بھی ہو، تعلق جو ہے وہ اس بنیاد پہ رکھنا چاہیے کہ کون اللہ کے زیادہ مقرب، کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ اچھا بندہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ وہ حدیث بھی تو کئی دفعہ بیان کی نا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا بندہ جس کے بال پریشان، لباس خراب، معمولی سا بالکل، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا پیارا ہے کہ اگر یہ قسم کھا لے نا کسی چیز کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قسم کو پوری فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا بندہ جو بظاہر دیکھنے میں بالکل لو پروفائل لگتا ہے، بالکل لگتا ہے کہ کیا گزرا ہے بھائی، اس کے تو ہم جسے کہتے ہیں نا اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کو اتنا محبوب اور اتنا پیارا ہے، معاشرتی سٹیٹس چاہے ہم اس کا کتنا ہی کم کیوں نہ کر دیں، کہ اگر قسم کھا لے کسی بات پہ کہ اللہ کی قسم فلاں چیز ایسے ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اتنی لاج رکھتے ہیں اللہ اس کی بات کی کہ اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی ٹو میں لگ رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی قربت اختیار کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی بندہ کو اور زیادہ مدد نہ کر سکے ان کی عزت، ان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی عزت، احترام، مدد کرنے میں فائدہ پھر بھی ہمارا ہے کہ انہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی رزق عطا فرماتا ہے، ہماری بھی نصرت فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔